بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن ہوتا ہے آپ کی کالز کا، آپ کے مسائل سننے کا، اور حتی الامکان اللہ نے جتنی توفیق دی اس کے اوپر شرعی اور دنیاوی طور سے دونوں پہ رائے دیتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کوئی ایسی ہستی ہوتی ہے جو کہ اپنی رائے وظائف میں بھی اور رائے میں بھی، معاشرتی رائے میں بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ سید علی رضا بھائی ہمارے ساتھ، السلام علیکم رضا بھائی، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ رضا بھائی، مولانا مودودی جو ہیں ان سے کون واقف نہیں ہے؟ ان کی مسلک جو ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی سب کے سامنے۔ تو ایک دفعہ کسی نے طنزاً یا شرارتاً شاید پوچھا ہو مولانا سے پوچھا کہ مولانا صاحب آپ نے کبھی اللہ کا کوئی ولی دیکھا ہے؟ اللہ کا کوئی ولی دیکھا ہے؟ انہوں نے، جیسے پنجابی میں نہیں ہم کہتے ایک دوسرے کو یار ہاتھ سٹ میں کل ہی کیتا ہے، انہوں نے بالکل ایسے کہا۔ انہوں نے کہا یار کل ہی دیکھا ہے میں نے۔ انہوں نے کہا جی کیسے دیکھا کل آپ نے؟ انہوں نے کہا کل میں وہ آ رہا تھا ٹرین سے، تو میں وہ اسٹیشن پہ اترا تو سارے جو کلی تھے نا وہ بھاگتے چلے آ رہے تھے ٹرین کی طرف، کیونکہ انہوں نے سامان اٹھانا تھا اور یہی سامان اٹھانا ان کا رزق تھا، ان کی روٹی تھی، یہی ان کا کاروبار تھا۔ انہوں نے کہا میں نے دور دیکھا کہ ایک کلی جو ہے وہ بڑے اطمینان سے نماز جو ہے وہ پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے دل میں سوچا اچھا مجھے کون سی جلدی ہے، یہ بھی ذرا نماز سے فارغ ہو جائے تو اسی سے بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب سارے کلی ولی جو ہے وہ سامان اٹھا کے اسٹیشن خالی ہو گیا، وہ بڑے آرام سے نماز پڑھی، اس نے سلام پھیرا، لمبی دعا مانگی، میں پیچھے کھڑا رہا۔ تو میں نے جب اس سے بات کی، وہ جب فارغ ہوا تو میں نے اس سے کہا یار وہ سارے لوگوں کو اتنی فکر تھی تو تجھے کوئی فکر نہیں تھی کہ تو نماز میں مشغول ہو گیا جب تیرے روٹی کمانے کا وقت آیا؟ اس نے کہا حضرت بات سنیں، روٹی تو آپ کو پتہ ہے اللہ نے دینی ہوتی ہے۔ اب مولانا مودودی کو وہ کلی سمجھا رہا ہے، کہتا آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ اللہ نے دینی ہوتی روٹی۔ تو جس اللہ نے آپ کو میرے لیے اتنا انتظار کروایا اس کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ میں اس کے حکم کی تعمیر کرتا۔ کہتے میں نے اللہ کے ولی کو کل ہی دیکھا۔ حضور ایک کالر لے لوں پھر آپ سے پوچھوں گا کہ آج کی دنیا میں اگر کسی ولی اللہ کو تلاش کرنا ہو تو کیا پیمانہ ہوگا، کیسے تلاش کریں گے؟ شمع السلام علیکم بیٹا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر میرے 2 کوشچن ہیں آپ سے۔ جی بیٹا۔ ایک سر میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے، میرا نام شمع ہے ہاں اور سر میں بی اے کر رہی ہوں، مطلب پہلے میں نے بی ایس فزکس کیا۔ سر میں اسٹڈی میں نا کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، مطلب بی ایس فزکس کیا، وہاں میں ڈراپ ہو گئی، پھر میں نے وہ چھوڑ دیا، پھر میں بی اے کرنے لگ پڑی۔ اچھا تو سر میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میرا کیریئر کون سا ہے، میں کون سا چوز کروں جو میرے لیے اچھا رہے گا؟ آپ کے لیے میں مذاق کرنے لگا تھا، نہیں میں نہیں کہتا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی بات۔ دیکھو یہ بات نہیں ہو سکتی شمع کہ میرا کون سا کیریئر اچھا رہے گا، یہ تو سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ فرض کرو میں کہوں کہ تمہیں ڈاکٹر بننا چاہیے تو تم بن سکو گی؟ نہیں ہو سکتا نا۔ اب یہ تم کہہ رہی ہو کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، شمع آپ ایسا نہیں کہہ رہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہوتا، آپ کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں ہے، یہ بات سچ نہیں ہے؟ سر یہ جی بات یہ بھی بالکل سچ کچھ ہے۔ حد تک آپ کتاب جی سامنے رکھتی ہیں، سوچتی ہیں آپ کچھ اور رہتی ہیں۔ جی آپ سر کی بس میں سوچ کہیں اور چلے جاتی ہے۔ تو پتر یہ مسئلہ ہے نا، مسئلہ یہ تھوڑی ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہوگا۔ آپ جو کر رہی ہیں یہ کیجئے، یہ ہو جائے بڑی بات ہے۔ اپنے خیالوں کو پاک کرنے کے لیے اور فوکس کرنے کے لیے لاحول کی تصویر، بخاری شریف میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں تک یہ ہر وقت پڑھا کرو، اور جو کر رہی ہو کر لو۔ تعلیم تمہارا زیور ضرور ہے لیکن تمہاری زندگی کا حاصل تعلیم نہیں ہے۔ تم نے جلد از جلد میرج کرنی ہے، شادی کرنی ہے، کوئی پرپوزل تمہاری طرف سے نہ نہیں ہونا چاہیے۔ گو اینڈ سیٹل ان یور لائف، یہ زیادہ بہتر ہوگا زندگی کا راستہ آپ کے لیے۔ جی السلام علیکم فضل صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی سر اللہ کا شکر۔ جی اچھا سر میں نے اپنا مسئلہ پتہ کروانا تھا جاب کے لیے۔ میں اکثر کئی دفعہ اپلائی کرتا ہوں لیکن اس کا مجھے جواب نہیں ملتا ہے، جاب ملتی نہیں ہے۔ آپ نے کہاں اپلائی کیا؟ ابھی میں نے نیف کام میں اپلائی کیا تھا۔ آپ کیا کوالیفیکیشن کیا ہے آپ کی فضل؟ میری سر انڈر میٹرک ہے۔ جی انڈر میٹرک ہے۔ تو آپ کیا جاب کرنا چاہتے ہیں؟ سر میں نے ادھر لیب ایٹ اس میں میتھ ٹرنر میں ابھی اپلائی کیا ہوا تھا۔ تو یار فضل تم نے اپنی تعلیم کو پورا کیوں نہیں کیا؟ بس سر کوئی گھریلو مسئلے کی وجہ سے نہیں کر پایا۔
اچھا میں ایک بات فضل کہوں کیونکہ سارے لوگ سن رہے ہیں، تعلیم کو پورا کرنے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے. غربت جو ہے نا یہ اس کا بہانہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی آپ نے اگر صبح کا مارننگ شو واچ کیا تو اس میں ایک بچی جس کی نہ ٹانگیں ہیں نہ پاؤں ہیں، اگر وہ تعلیم حاصل کر سکتے تو اس سے بڑا مسئلہ میرا اور آپ کا تو نہیں ہو سکتا. جس کی پاؤں بھی نہیں ہے ٹانگیں بھی نہیں ہے، منہ میں قلم رکھ کے اگر وہ بی اے کر سکتی ہے، بی ایس کر سکتی ہے تو مطلب بہانہ نہیں ہو سکتا یار. اس کا بہانہ صرف یہ ہے کہ میں کرنا کچھ نہیں چاہتا لیکن میں چاہتا ہوں مجھے مل بہت کچھ جائے. فضل یہ نامناسب بات ہے. لیکن بہرحال تم یہ ایک اللہ کا نام ہے، اس کو پڑھو، اللہ تعالیٰ روزی ضرور لگائے گا، رزق ضرور لگائے گا. یا ذل جلال والاکرام، ایک یہ پڑھا کرو یا ذل جلال والاکرام، اور ایک لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دونوں تسبیحات پڑھو، اللہ خیر کرے گا. یہ کووڈ کا تھوڑا سا زمانہ ذرا ہلکا ہو جائے، کھل جائے تو بہتری آ جائے گی انشاءاللہ. لیکن تم نے پڑھنا چھوڑنا نہیں ہے. جی السلام علیکم نایاب. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. لازا میں اپنی بہن کے بارے کے رشتے میں پوچھنا ہے. جی فرمائیے بیٹا. میری بہن کا نام سدرا، اس کے لیے رشتہ آیا تھا. بیٹی کا کیا نام ہے اس لڑکے کا؟ کا نام ہے سدرا. سدرا. ہاں جی ٹھیک. اس کے لیے رشتہ آیا تھا حسنین کا. جی ٹھیک. دونوں خاندانوں میں آپس میں بات ہو گئی، رشتہ پکا ہو گیا. ہاں. ان کی منگنی کو 1 مہینہ ہو گیا. اچھا. لیکن منگنی کے 1 مہینے گزرنے کے بعد لڑکے والوں نے انکار کر دیا کہ جی ہمارے خاندان میں بہت مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. سب کو کہہ رہے کہ میری بیٹی کا رشتہ لے لو، لیکن ہم آپ کو انکار کرتے ہیں، ہم بہت معذرت کرتے ہیں آپ سے. ٹھیک. لیکن اب سمجھ نہیں آ رہا، اگر وہ دوبارہ وہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو کیا ہمیں جواب دینا چاہیے اس بارے میں؟ بیٹا مجھے ایک بات بتاؤ، انہوں نے جو آپ کے ساتھ معذرت کی اس میں کوئی اخلاقی پہلو انہوں نے توڑا؟ نہیں توڑا تو نہیں، لیکن انہوں نے کوئی شرعی پہلو توڑا؟ نہیں، وہ بھی نہیں توڑا، اخلاق بھی نہیں توڑا. اس لیے ان کو ان کے حق کے استعمال پہ ان کو کنڈیم تو نہیں کیا جا سکتا نا. نہیں ہم نے بھی کوئی زور نہیں دیا انہیں کہ آپ آئیں دوبارہ، لیکن ہمیں کسی نے کہا ہے کہ آپ کے پاس وہ ضرور آئیں گے دوبارہ. وہ جو کسی ہے اس سے کہو کہ دعا کرے کہ وہ ایسا ضرور ہو، وہ دوبارہ نہیں آئیں گے. نہیں آئیں گے، بالکل بھی نہیں آئیں گے. یہ کسی جو ہے یہ ان نکمے لوگوں کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، ایک آس اور ایک لال بتی کے پیچھے لگ جاتے ہیں آپ، اور پھر آپ کی مرضی ہے. جہاں پہ ایک دفعہ نہ ہو جائے وہاں ہاں نہیں ہوتی ہے، اور اگر ہو جائے تو پھر بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. انہوں نے اخلاق کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، شرعی حدود اور اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے جب ایک قدم اٹھایا ہے، آپ کو بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور سدرا کی اگلی شادی کے لیے اور وسائل دیکھنے چاہیے. اور اس کے لیے سدرا کو 2 مشورے دینے ہیں. ایک تو سدرا کو آپ نے بتانا ہے کہ اس نے اپنے وزن کو نہیں بڑھانا، بالکل نہیں بڑھانا. اب وہ جو مرضی بہانے لگائے، بڑا وزن جو ہے یہ اس کے راستے میں آئے گا. دوسرا اس سے کہیے کہ یا ولی یا والی، یہ 2 لفظ اللہ کے پڑھتی رہے، اللہ کامیابی دے گا. دونوں تسبیحات، اس کی وزن کم کرنا بھی اور یا ولی یا والی بھی، یہ پڑھتی رہے، اللہ آسانی کرے گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی شبانہ بیٹا. سر جی میرے آپ سے 2 کوسچن ہیں. جی ایک تو یہ کہ میں گورنمنٹ جاب چاہ رہی ہوں، میری نہیں ہو رہی ہے. نہیں آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میں نے ڈبل ماسٹر کیا ہوا ہے ایم ایس سی اکنامکس میں، اور تو آپ نے ماسٹر کیا پبلک ہے سروس کیوں نہیں کیا؟ جی آپ نے پبلک سروس کیوں نہیں کیا؟ میں ٹرائی کرتی ہوں، 1 دفعہ ٹرائی کیا ہے لیکن وہ کلیئر نہیں ہوا ہے. لیکن سر میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ میرے مستقل مزاجی نہیں آتی ہے میرے میں پڑھنا چاہتی ہوں پھر چھوڑ دیتی ہوں، پڑھتی ہوں پھر چھوڑ، محنت نہیں ہو پاتی میرے سے. میں چاہتی ہوں میں محنت کروں. اچھا چاہنے کی بات تو کیا ہی ہے نا، مطلب چاہتے ہیں تو انسان کی بہت سی ہوتی ہیں، لیکن دوسری بات یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ انسان کے اندر کیپیسٹی کتنی ہے. تیسری بات یہ کہ پبلک سروس ڈبل ماسٹرز کرنے کے ساتھ تو ایک پینٹس کی بات ہے نا. پبلک سروس تو کوئی مشکل ایگزام ہے نہیں. جی تو وہ بھی کیوں نہیں کلیئر ہوا آپ سے؟ 1 دفعہ ٹرائی کیا، اس دفعہ میں نے اپلائی کیا ہوا ہے، اس کے لیے تیاری کر رہی ہوں. اچھا تیاری کیا کر رہی ہو، مجھے ایمانداری سے بتانا. یہ بکس سے پڑھ رہی ہوں، بچے بھی ہیں میرے، تو اتنا میرے پاس ابھی ٹائم ہی نہیں ہوتا تیاری کے لیے. تو دیکھنا چاہتے رکھنا تمہارا حق ہے، تم چاہتے رکھ سکتی ہو، لیکن پبلک سروس کے لیے کم از کم تمہیں 3 مہینے توجہ کے ساتھ تیاری کرنی پڑے گی. اور انٹرویو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگا تمہارا، لیکن تمہیں ریٹن پیپر پاس کرنا پڑے گا تو بات بنے گی نا. اس کے لیے میرا تمہیں ایڈوائز یہ ہے کہ سورہ اخلاص پڑھتی رہنا
اور ہر وقت پڑھتی رہنا، اللہ تمہیں کامیابی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ میری توجہ نہیں ہوتی پڑھائی کی طرف، نہیں، ایسا نہیں۔ ڈبل ماسٹرز کرنا جو ہے یہ کوئی آسان خالہ جی کا گھر نہیں ہوتا، ٹھیک کام ہے، آپ پڑھ سکتی ہیں، لیکن اسٹریس نہ لو، سورہ اخلاص پڑھو، اللہ کامیابی دے گا انشاءاللہ۔ یہ کوئی گمان ہی نہ رکھنا کہ کامیابی نہیں ہوگی، اللہ ضرور کرے گا۔ جی السلام علیکم بیٹا۔ السلام علیکم جی۔ جی میرا پتر۔ جی شکر الحمدللہ جی۔ جی بیٹا اونچا بولو ذرا۔ کال ملی ہے تو نہیں سمجھ آپ نہیں، کی کال سن کے بہت خوشی ہو رہی ہے جی۔ بہت شکریہ، سلامت رہو، حکم بیٹا۔ بس بھائی صاحب میرے 2-3 مسئلے ہیں۔ جی جی۔ ہاں میری 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ اچھا بڑا بیٹا ہے ایم فل کر رہا ہے اور چھوٹی بیٹی کا بھی ایم فل کا سٹارٹ ہے۔ جی تو وہ میں بہت مشکل میں بچوں کو پڑھایا ہے۔ ہاں کرائے کے مکان میں رہتی ہوں اور بچوں کی خود ٹیچنگ کی ہے اور شوہر کچھ نہیں کرتا تھا میرا۔ ہاں تو بس میرے بچے بہت نیک ہیں ماشاءاللہ، 100 صلات کی پابند ہے، فرمانبردار ہیں۔ ہاں تو بڑا بیٹا ایم فل کر رہا ہے، اینڈ ہے اس کا تقریباً، اور اینڈ میں آ کے وہ کچھ بدل ہو رہا ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے میرے تو بچے؟ مجھے مسئلہ یہی ہے، میں کہتی ہوں بچے بس اچھی تعلیم حاصل کریں۔ ہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا اس آخر میں آ کے وہ کچھ بگڑ رہا ہے کہ میں اب ایم فل مکمل نہیں کرتا ہوں، میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ کچھ ایسے دوست کون بیٹا باہر جانا چاہتا ہے؟ ہاں جی جی۔ کیا نام ہے بیٹے کا؟ بیٹے کا نام محمد سعد ایوب۔ کیا میں چاہتی ہوں وہ پاکستان نام تو بتا دو۔ ایوب، محمد سعد ایوب۔ بالکل کسی کو سمجھ آئے تو سعد ایوب۔ جی جی جی۔ سعد ایوب ایم فل چھوڑ کے باہر جانا چاہتا ہے۔ ہاں جی بہت اچھا نیک بچہ ہے میرا، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ نہیں تو باہر کیسے جانا چاہتا ہے؟ اگر گھر میں فیس کے پیسے نہیں ہیں تو باہر کیسے جائے گا؟ نہیں وہ میں پورا کر رہی ہوں، ترکی بھی پورا کر رہی ہوں۔ تو دیکھو میری پیاری بہن، دیکھو جب رائے قائم کرتے ہیں نا اولاد پہ، اولاد سب کو اچھی لگتی ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ نے کہا بڑے نیک ہیں، بڑے پاک صاف ہیں، بڑے صوم و صلات کے ہیں، میں مانتا ہوں بات کو، لیکن جو بچہ ماں باپ کی ذمہ داری کو شیئر ہی نہیں کر سکتا اور صوم و صلات کا پابند ہے، آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیسی تربیت آپ نے کر دی۔ اگر ایم فل تک بچہ پہنچ چکا ہے اور وہ ابھی تک اپنی فیس کو، اپنے وسائل کو خود کما نہیں سکتا جبکہ وہ کما سکتا ہے، تو مطلب کیسی کمال بات ہے۔ اب آپ یہ فرمائیے کہ وہ یہاں چھوڑ کے باہر جانا چاہتا ہے، تو بیبی صاف بات ہے، فیس بک چیک کرو وہ کیوں جانا چاہتا ہے۔ نہ اس کے پاس پیسے ہیں، نہ وسائل ہے، نہ باہر جا کے کچھ کرنا ہے، باہر جا کے ٹیکسی چلانی ہے، اسٹوری کرنا ہے نا۔ تو یہ صوم و صلات جو ہے یہ بڑی اعلیٰ بات ہے، لیکن یہ نظر رکھنا اس سے بھی اعلیٰ بات ہے۔ اور جو پیرامیٹرز ہیں کہ صحیح کہاں تربیت ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ نہ کرے، وہ کرے، لیکن یہ کرائٹیریا نہیں ہو سکتا، یہ تو بنیاد ہے۔ جب وہ بی اے کر چکا، میٹرک کر چکا، ایف اے کر چکا، ایم اے کر چکا، دوسرا ایم فل کر رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تمہارا ہاتھ اس کو بڑھانا چاہیے، تم اس کو پیسے مت دینا باہر جانے کے، یہیں پہ ایم فل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ، بیٹی بھی اور یہ بھی۔ تم نے لاحول کی تسبیح پڑھنی ہے اور سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، لاحول ولا قوت الا باللہ اور سورہ کوثر دونوں پڑھتی رہو، گھر میں برکت ہوگی۔ اور بچوں کے ذرا نیٹ پہ، فیس بکوں پہ تھوڑی سی نظر ثانی کرو ضرور۔ حضور اقدس جملہ مجھے 2 فرمائیے گا کہ اللہ کے ولی کو پہچاننے کی شناخت کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ کے بارے میں بہت خوبصورت ارشاد فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ۔ یہ جو لفظ ہے نا اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، تو ولی، اولیاء ولی کی جمع ہے، اور ولی کے لغت میں بہت سارے معنی ہے۔ دوست بھی ہے، جس کا معنی دوست بھی ہے، قریب بھی ہے، مطیع بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، تو یہ ولی کے معنی ہے۔ امام فخر الدین رازی کی مجھے یہاں پر بڑی خوبصورت بات یاد آئی۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، الولایت، ولی ولایت سے، جی، الولایت عبارت عن القرب، واہ، یعنی جو ولایت ہے یہ قرب سے عبارت ہے۔ فولی اللہ تعالی یکون فی غایت القرب من اللہ تعالی، تو اللہ کا ولی آپ فرماتے ہیں اسے کہتے ہیں جو اللہ کے قرب میں رہتا ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات آپ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ جو قرب ہے یہ عبادت و ریاضت، زہد و تقوی، مجاہدہ اور مراقبہ کے بغیر میسر نہیں آتا۔ یہ پھر کہہ دیجئے،
یہ جو قرب ہے یہ جو اللہ کا، قرب باری تعالیٰ ہے، آپ کی بڑی محبت ہے، آپ نے شفقت فرمائی، یہ عبادت و ریاضت، ذکر و فکر، زہد و تقوی، مجاہدہ اور مراقبہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر انسان یہ کہے کہ میں ہاتھ میں تسبیح پکڑ لوں، 10-12 انگوٹھیاں پہن میرا لوں، ابا میں پیر ہے، تسبیحاں پہن لوں، میں ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا پکڑ لوں اور میں سمجھوں بڑا پہنچا ہوا ہے، نہیں. قرآن نے جو ولایت کا معیار مقرر کیا ہے، اس سے بڑھ کے ہمارے لیے اور کوئی معیار نہیں. تقوی ہو، عبادت گزار ہو، اور پھر ذکر اللہ کا کرتا ہو، امام طہارت فخر میں الدین رہتا رازی ہو. رحمۃ اللہ واہ علیہ نے واہ ایک اور آگے بڑی خوبصورت بات فرمائی. آپ فرماتے ہیں یہ جو قرب باری تعالیٰ ہے، بڑی خوبصورت بات آپ فرماتے ہیں، القرب لا یحصل الا من الجانبین. یہ جو قرب ہے یہ یک طرفہ نہیں ہوتا، آئے ہائے ہائے ہائے، یہ واہ واہ واہ، دونوں طرف سے قرب ہوتا جو ہے یہ یک طرفہ لا نہیں یحصل ہوتا. الا من الجانبین. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف یہ اللہ کا دوست ہے. یہ ادھر سے بندہ اپنی عبادت و ریاضت کے ذریعے، ذکر و فکر کے ذریعے اپنے مولا کے قریب ہوتا ہے، اور پھر مولا اپنی شفقت و محبت، اپنی کرم نوازیوں، اپنی بندہ پروریوں کے ذریعے اپنے اس بندے کے قریب ہوتا ہے. وقفے پہ جاؤں گا. کیا خوبصورت نشے والی بات کی. اور اس پہ وہ جو حدیث قدسی ہے، اللہ کہتے ہیں ابن آدم تو میری طرف جب آتا ہے تو میں تیری طرف اس سے زیادہ آتا ہوں. تو 1 قدم چلتا ہے، میں 10 قدم چلتا ہوں. تو مجھے 1 دفعہ یاد کرتا ہے، میں تجھے اتنی دفعہ یاد کرتا ہوں. اللہ کا قرب جس نے حاصل کیا وہ ایک طرف کی ٹریفک نہیں ہے. جس نے اللہ کا قرب حاصل کیا اللہ بھی اس کے قریب آتا ہے. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ مجھے محمود غزنوی یاد آ گئے. رضا بھائی، محمود غزنوی ہمارے انہوں نے بادشاہوں میں سے ہے جو جس کی کہ بہت پذیرائی نہیں ہم نے کی. وہ ایک دفعہ رات کو نہ نکلا اپنے شہر میں، دلی کی میں، تو ایک تندور پہ پہنچا، جو کہ تندور جو تھا وہ تندور والا بند کر کے تو چلا گیا تھا. تو وہاں پہ ایک بابا جو تھا وہ وہاں پہ اپنے کپڑے وپڑے لے کے تو تندور کے پاس بیٹھ کے تو رات گزار رہا تھا. تو محمود غزنوی نے پوچھا، اس نے کہا کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ اس نے کہا تندور ابھی گرم ہے، تو یہ رات گئے تک یہ گرم رہے گا، تو میں اس کے پاس بیٹھا رہوں گا اور سوتا رہوں گا. لیکن یہ آدھی رات کے بعد ٹھنڈا ہو جائے گا. جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں نیند سے اٹھ جاؤں گا اور پھر میں اللہ کی عبادت کروں گا، کیونکہ وہ سردی میں نیند تو آئے گی نہیں. تو ایک جملہ اس نے محمود غزنوی کو جاتے ہوئے کہا. اس نے کہا میمود غزنوی تو بادشاہ ہے وہ الگ بات ہے، لیکن میری وہ آدھی شب جو بعد والی ہے نا وہ تیری ساری شبوں پہ بھاری ہے. وہ میری شب آدھی تیری ساری شبوں پہ بھاری ہے. چاہے تو بادشاہ ہو، بادشاہ ہونا نہ ہونا ایک طرف ہے، لیکن قربت خداوند ہونا، یہ جو مزہ ہے نا، لطف ہے نا جو اس بات کا جو رضا بھائی نے کہی کہ یہ ایک طرف کی ٹریفک نہیں ہے. اس کو غور کیجئے کہ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ آپ کو یاد کرتا ہے، آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ سمجھ میں آئی بات؟ جب اللہ آپ کو یاد کر رہا ہو وہ لمحہ آپ پہ کس طرح اترتا ہے، اس پہ سوچئے گا. انشاءاللہ کسی دن اس پہ عرض کروں گا. بختاور ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام سر. میرے 2 کوسچنز ہیں. جی بیٹے. سر پہلا کوسچن تو یہ ہے کہ میرے لیے ایک پروپوزل آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے سر. لڑکے کا نام ہے شاہ حسین اور اس کی مدر کا نام ہے خورشید، اور میرا نام ہے بختاور، میری مدر کا نام ہے رخسانہ. سر کیا لڑکے کا نام کیا ہے بختاور؟ شاہ حسین. شاہ حسین. جی. کمال آدمی ہے، کمال آدمی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. گو ہیڈ سر. اور اصل میں سر میں اپر مڈل کلاس سے بلانگ کرتی ہوں اور وہ فیملی مڈل کلاس کی ہے، تو میں ایڈجسٹ ہو جاؤں گی سر آرام سے. یہ کوئی اب دیکھو تمہارا نام بختاور ہے، بیٹی ہو تو میری، لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات تو بالکل میں نہیں کہہ رہا. بختاور یہ کلاسز کے ساتھ اگر تم نے شادی کرنی ہے تو پھر یہ تم مت کرنا اس کے ساتھ، بالکل میں تمہیں منع کر رہا ہوں. وجہ یہ کہ مقدر عورت کا ہوتا ہے. بخاری شریف تو میں سنا رہا ہوں، 3 شے کے اندر مقدر ہوتا ہے، سواری میں، مکان میں یا عورت میں. کل مجھے ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ وہ میرا خاوند بڑا ہی بینک میں اچھا خاصا دبئی میں آدمی ہے، وہ او جی روٹی نہیں ملتی بڑ غریب. میں کہ تو دا ویاہ دوبارہ کر دے، سنت بھی پوری ہوئے گی اور روٹی بھی ودے گی. رسول نے کہا، رسول اچھا نبی کی یہاں نہیں ماننی ہوتی، مقدر تم نے لے کے جانا ہے. اگر تمہارا مقدر وہاں تیز نہ ہوا پھر کیا کرو گی بختاور؟ جی سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. بس ایسے ہی کلاسز کے لیے میں تھوڑی سی کانشیس ہوتی ہوں، لیکن پیرنٹس یہی سمجھا رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا. دیکھو مسئلہ بات یہ پیرنٹس سمجھانے والا چکر ہی نہیں ہوتا. جہاں بیٹیوں کو سمجھا کے بھیجنا پڑے نا
وہاں پہ نہیں وہ سلجھا ہوا کام ہوتا. معاملہ یہ ہے کہ کیا تمہاری محبت ہے شاہ حسین سے. اگر تم محبت کے عوض تم بہت سی چیزیں, بہت سی سہولتیں, سیکریفائز تمہیں کیا کرنا ہوگا. ہو سکتا ہے ٹھنڈ کم کرنی پڑے, یا ٹرانسپورٹ اچھی نہ ہو, یا ہو سکتا ہے تمہارے وہ اسپیگٹیز تمہارے لیول کی نہ بنتی ہوں, مجھے نہیں پتا کیا کرنا پڑے گا. لیکن شاہ حسین بنیادی طور پہ شدید فقیر صفت آدمی ہے. اب فقیر صفت آدمی کے ساتھ کیا تم گزارا کرنا چاہو گی, یہ فیصلہ فقیر کرنا. صرف آپ کس زاویے سے کہہ رہے ہیں, مطلب کہ خرچ کرنے والا نہیں ہوگا یا خواہش, خرچ نہیں, خواہش کرنے والا نہیں ہوگا. صحیح. کتنی کلیئرٹی سے تم نے بات پوچھی ہے. 2 ٹوک تم میرے ساتھ کھیل رہی ہو, سک میں کیچ آؤٹ نہیں ہوا اس وقت. وہ خواہش کرنے والا نہیں ہوگا. خرچ تو وہی کرے گا نا جو اس کے پاس ہوگا. خرچ کا اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. میرا تمہارے ماں باپ کو بھی یہ خیال ہے کہ یہاں پہ رک جانا چاہیے, کیونکہ اتنی ایمبیشن کے ساتھ آپ اوپر سے نیچے نہیں جا سکتے. یہ دقت آپ کے لیے بھی ہوگی بختاور, اور اس کے لیے بھی ہوگی. میرے خیال میں ابھی رک جاؤ اور اس بات کا ویٹ کرو. جب آپشنز ختم ہو جائیں پھر دیکھنا کہ شاہ حسین کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ وہ بھی کسی کا شریف النفس بیٹا ہے. جا کے لوگوں کے گھروں کو اس طرح سے جج نہیں کرتے. جی السلام علیکم نادیہ. وعلیکم السلام. بلال بھائی, میرے 4 سوال ہیں آپ سے. جی بیٹے. پہلا سوال ہے, میرا شوہر کمپنی میں کام کرتا ہے فیصل آباد, تو ٹارزن کمپنی میں کام کرتا ہے. تو لوگ مجھے بولتے ہیں کہ وہ تو ٹھگ کمپنی ہے, یہ وہ ہے. کیا وہ اچھا کر رہا ہے جہاں پہ کام کر رہا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آئی, تم کیا کہہ رہی ہو بات بیٹا. میں نے بولا ہے کہ میرا شوہر ٹارزن کمپنی میں کام کرتا ہے. کس کمپنی میں؟ ٹارزن میں. تو وہاں کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس کمپنی میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کمپنی میں مسئلہ نہیں ہے. لوگ مجھے ڈراتے ہیں کہ وہ ٹھگ گئے, یہ وہ ہے. کیا وہ اچھا کر رہا ہے جہاں پہ وہ جاب کر رہا ہے؟ کمال بات ہے. تم شوہر ہو کہ وہ شوہر ہے, اور تم اپنے شوہر کی لوگوں سے باتیں سنتی کیوں ہو؟ تم یہ بتاؤ پہلے. میں نے بہت لوگوں کو کہا یہ کہ جرت اخلاق ہے کہ وہ تمہیں تمہارے شوہر کے بارے میں آ کے کہتے ہیں کہ وہ ٹھگا نال کام کر دے. تم نے لوگوں کو اتنی اجازت کیوں دی ہے کہ وہ تم تک آ سکیں؟ تو میں نے آپ سے رائے لینی کہ وہ اچھا ہے جہاں پہ کام کرتا ہے. نہ, یہ کوئی رائے نہیں ہے. میری رائے ہوگی اللہ اور رسول کے پیراڈائم کے اندر. اللہ نے کیا کہا, حکم کیا دیا ہے؟ کھنکھناتی آواز سے بات کرنی ہے جب گھر میں شوہر نہ ہو. تم نے کھنکھناتی آواز میں بات کرنی ہے. یہ کون سی لبرٹی ہے جو تم لوگوں کو دے رہی ہو اپنے شوہر کے اگینسٹ, کہ وہ جناب میرا اس کا شوہر کیسا ہے, تمہارا شوہر جہاں کام کرتا ہے. ہو آر دے؟ وہ کون ہوتے ہیں تمہارے شوہر کے بارے میں رائے قائم کرنے والے؟ اگر تمہارا شوہر غلط ہے یا صحیح ہے, یہ معاملہ تمہارے شوہر کا ہے یا تمہارا ہو سکتا ہے. یہ محلے والوں اور لوگوں کا پرابلم نہیں ہو سکتا. وہ رزق حلال کما رہا ہے اور تم اس پہ رائے لے رہی ہو لوگوں سے. درستگی تمہارے شوہر کو نہیں چاہیے, تمہیں چاہیے کہ تم لوگوں سے یہ رائے مت لو. رضا بھائی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے صحیح کیجیے. بالکل بجا فرمایا آپ نے. اس میں بالکل کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بیویاں کیسی ہیں کہ لوگوں سے باتیں سن رہی ہیں شوہروں کے بارے میں؟ یہ ان کے لیے تو اپنے شوہر کی فرما برداری ضروری ہے, نہ کہ سجدے والی بات اگر میں نے سنا دی تو کہیں گے کہ میں بالکل. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو کرنا. اور لیکن میں یہ حکم نہیں دے رہا, میری شریعت میں نہیں ہے. اور یہ جو حدیث ہے نا, یہ حدیث کا پچھلا والا حصہ ہے, یعنی کہ دوسرا والا حصہ ہے. وہ جو پہلے والا حصہ ہے نا, اس میں صحابہ جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں. تو حضرت عمر خطاب بھی وہاں بیٹھے ہوئے اور کہا کہ اگر جانور آپ کو سجدہ کر سکتا ہے, جانور آپ کو سجدہ کر سکتا ہے. کسی نے آ کے یہودن نے شکایت کی تھی کہ میرا اونٹ جو ہے وہ پاگل ہو گیا ہے. اس نے رسول کو, میرے نبی کو دیکھا تو آ کر سجدہ کیا. جس پہ الزام لگ رہا تھا اس نے میرے نبی کو سجدہ کیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, اگر جانوروں کا یہ حق ہے تو ہمارا حق پہلے ہے. اس پہ نبی نے کہا تھا کہ میری امت کو اگر میں اجازت دیتا اللہ کے بعد تو وہ بیوی کو کہتا شوہر کو کرے, لیکن میں یہ اجازت نہیں دے رہا. یہ مثل دی تھی. خدا کا نام ہے, کس جگہ چلے گئے ہم کہ ہم اپنے گھروں میں لوگوں کی رائے لے کر آ جائیں اور شوہروں کے اوپر فیصلے کرنے لگ جائیں. رزق حلال کو ٹھوکر نہیں مانتے. یہ ایسی بات ٹھیک ہے؟ بالکل بجا فرمایا. اور لوگوں سے رائے لینا بیگم کا, یہ کہاں تک جائیں؟ یہ معاملات ہیں کہ بلا شوہر کے وہ جہاں پہ جاب کر رہا ہے وہ بہتر سمجھتا ہے میں کہاں بہتر ہوں, کہاں میرے لیے آسائش ہے, بہتری ہے میرے لیے. اور اگر وہ اپنے گھر والوں کی ضرورتیں اچھے طریقے سے پورے کر رہے ہیں تو ان کو تو یہ بات سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور
نادیہ آپ نے یقین کریں ہلا کے رکھ دیا ہے. یہ میں بات پہ تجزیہ اس لیے تھوڑا سا لمبا کرتا ہوں تاکہ باقی بیٹیاں جو ہیں وہ بھی اس بات کو سن رہی ہو. یہ ناجائز ترین بات ہے کہ آپ اپنے گھروں کے معاملات میں لوگوں کی مداخلت کرائیں, چاہے وہ آپ کی والدہ ہوں, بھائی ہو, بہن ہو, کوئی بھی ہو. مداخلت نہیں کرنا چاہتے, مداخلت نہیں کرنی چاہیے. حضور یہ جو مداخلت ہوتی ہے گھروں کے اندر, مجھے کوئی روایت ایسی بتائیے جس میں یہ جسٹیفائی ہو سکے, مجھے نہیں کوئی یاد. جی قبلہ, اسلام نے ہمارے لیے بڑے احسن حقوق بیان فرمائے ہیں. عام طور پہ بنیادی طور پہ اسلام میں 3 حقوق جو ہیں بنیادی وہ بیان فرمائے گئے ہیں. ایک ہے حقوق اللہ کے حقوق, ٹھیک, اور دوسرے ہیں حقوق العباد, لوگوں کے, بندوں کے آپس میں ایک دوسرے پہ حق, اور تیسرے حقوق النفس, اپنی جان کے حقوق. تو یہ جو حقوق العباد ہیں ان میں ایک حدیث پاک ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اگر میاں اپنی بیوی کی بات کسی اور کے ساتھ شیئر کرتا ہے یا بیوی اپنے میاں کی بات کسی اور کے ساتھ شیئر کرتی ہے تو ان پر اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت بھیجی گئی ہے. یہ آپ نے بات ایک دفعہ نا پھر سے کہہ دینی ہے. آج آپ نے دوسری اتنی پیاری بات کی ہے میں عرض کر رہا ہوں قبلہ کہ میاں بیوی کے درمیان جو راز کی باتیں ہیں, جو ان کے آپس کی گفتگو و شنید ہے, وہ کسی سے ان بھی کے نہیں جو کر سکتے. معاملات ہیں وہ کسی کے ساتھ بھی کرنے کی شرعاً بالکل اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا, اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر بیوی اپنے شوہر کی بات کسی سے شیئر کرتی ہے یا شوہر اپنی بیوی کی بات کسی سے شیئر کرتا ہے, ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے, اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے. وقفے پہ جائیں گے. اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے. اگر آپ اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں تو کیجئے, اور وہ جو آپ کے شوق ہوتے ہیں بیٹھ کے محفلوں میں ایک دوسرے کی راز کی باتیں, میں تو ماں سے کر رہی ہوں, میں تو بہن سے کر رہی ہوں, میں تو ابا, نہیں, جہاں حکم آ گیا وہاں حکم آپ پہ لاگو ہونا چاہیے وداؤٹ اینی کوشچن. واپس آئیے, وقفہ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان بہت زیادہ بیوقوف ہو نا, بہت زیادہ بیوقوف ہو, یا بہت ہی زیادہ علی رضا وہ عقل مند ہو, دونوں برابر ہوتے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ عقل مند بہت اور بیوقوف بہت, دونوں برابر ہوتے ہیں, کیونکہ عقل مند نے بھی کسی کی نہیں سننی ہوتی اور بیوقوف نے بھی کسی کی نہیں سننی ہوتی. اور بھائی اعتدال رکھتے ہیں زندگی میں. یہ خاص طور پہ میں جو بختاور تھی بیٹی ہماری, میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ احتیاط کے ساتھ چلتے ہیں. سوشل سٹیٹسز کے ساتھ اگر میرجز ہونے لگیں تو بڑا ہی مشکل زمانہ ہو جائے گا. کیریئر کو بلڈ کرتے ہیں, جہاں پہ آپ کے والد نے اختتام کیا ہے زندگی کا, لڑکیاں وہاں سے ابتدا نہیں کر سکتی ہیں. آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے, 20-25 سال کی کمیٹی ڈالنی پڑتی ہے کہ آپ اپنے اس لیول تک اپنی زندگی کو خود لے کر آئیں. اس لیے سلیکشن کرائٹیریا میں میری پیاری بچے جو صرف چیز دیکھتے ہیں وہ یہ کہ وہ حلال رزق کما رہا ہے اور شریف آدمی ہے تو بس بہت ہوتا ہے, باقی مقدر اللہ تعالیٰ ٹھیک کر ہی دیتا ہے. نیت ٹھیک ہونی چاہیے. جی شبانہ, السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام. جی میرے بچے. مجھے سر آپ سے صرف 2 اپنے مسئلے ڈسکس کرنے ہیں اپنے بھائی سے متعلق. جی بیٹا. جی سر, میرا چھوٹا بھائی ہے, مسقط میں پہلے جاب کرتا تھا, ویلڈنگ میں تھا نا, تو اب وہ پاکستان آ گیا ہے. تو اب وہ یہاں پاکستان میں نوید احمد اور امی کا نام ریحانہ یاسمین. ٹھیک, نوید واپس آ گیا. میرڈ ہے نوید؟ جی میرڈ ہے. نام بیوی کا؟ عامرہ شاہین. عامرہ, ٹھیک, آ گیا واپس. عامرہ شاہین. جی سر, ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں ویلڈنگ کرنا چاہتا ہوں, تو پھر کہتا ہے کہ میری آئی سائٹ کا بھی مسئلہ ہے, 40 سال بعد میری نظر کا بھی ہو جائے گا. پھر کہتا ہے کہ میں نا ڈرائیونگ کا کرنا, تو ہم ڈرائیونگ اس کی اتنی اچھی نہیں ہے, بائک پہ میں نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے. تو سر آپ بتائیں اس کے لیے کون سی فیلڈ ٹھیک رہے گی؟ نوید واپس کیوں آ گیا, وہیں پہ کیوں نہیں رہا, پہلے یہ بتاؤ. سر 3 سال اس کے پورے ہو گئے تھے نا, وہ ہاں تو دوبارہ اپلائی کرے. 3 سال پورے ہو گئے تھے تو کیا ہوا؟ سر ان کی جو کمپنی ہے وہ ختم ہوگی, کورونا کی وجہ سے انہوں نے سب کو واپس بھیج رہے ہیں. تو میرے بچے بہت سی اور کمپنیاں ہیں نا دنیا کی, اسے کہو کہ واپس جائے, وہاں رہے, وہاں کرے, اور وہاں جس ایس او پی کے ساتھ کرے گا وہاں اس کی کوئی نظر وظر خراب نہیں ہوگی. باہر جائے. پاکستان میں نہ اس نے ویلڈنگ کرنی ہے نہ اس نے ڈرائیونگ کرنی ہے, دونوں کام اس نے کوئی نہیں کرنے. سر وہ کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان میں میں نے کافی عرصہ وہاں رہا ہوں, میں اب یہاں رہنا چاہتا ہوں, میں یہاں پہ رہنا چاہتا ہوں. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بیگم کہہ رہی ہے.
سر پتہ نہیں سر، وہ اتنا جیسا دنیا آج کل تیز تراز ہے اتنا وہ تیز تراز نہیں ہے، دل تھوڑا ہے اس کا بہت. ہاں تو اتنا تیز ترار نہیں ہے تو اتنا بڑا فیصلہ تو وہ نہیں کر سکتا نا کہ اب میں نے یہ نہیں کرنا. اسے کہو کہ حوصلہ کر، بیگم تیری کہیں نہیں جاتی، اور بیگم کو بھی کہو کہ حوصلہ کرے، اور اسے کہو کہ واپس مڈل ایسٹ میں جائے. جتنے سال یہ مڈل ایسٹ میں جا کے رہ سکتا ہے وہ اس کی کمائی ہے، واپس آ کے کوئی کمائی نہیں ہے. وہاں جا کے چوکی داری کرے، سیکیورٹی گارڈ بنے، جو مرضی کرے، لیکن اس کا کاروبار جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں. اس کو کہنا کہ سورہ اخلاص پڑھے اور باہر جائے. جی فرزانہ، السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی بتا. بلال بھائی، میرے بھائی کا نام محمد اعظم ہے. جی. تو وہ نا 3 سال سے مسلسل بہت پریشان ہے، کاروبار بھی ختم ہو گیا ہے، لوگوں نے بہت پیسہ دینا وہ بھی نہیں دیا، اور ہر معاملے اعظم کرتا کیا بیٹا؟ ایک سیکنڈ، اعظم کرتا کیا؟ یہ کاروبار شروع کیا تھا انہوں نے، شیمپو اور یہ کریم وغیرہ لگانے والی، آئل اور سرما وغیرہ. ٹھیک. نہیں چلا. لوگوں سے پیسے لے لیے؟ نہیں، لوگوں نے پیسہ دے ہی نہیں رہے، بہت پیسہ دینا، لاکھوں روپے دینے ہیں. تو 1 کروڑ روپے ان کے اوپر قرضہ بھی ہے. تو اور قرضہ کس چیز کا ہے؟ پریشانی ہے. قرضہ کس چیز کا ہے؟ قرضہ کیوں ہے؟ 1 کروڑ روپیہ قرضہ انہوں نے لیا ہے. 1 کروڑ روپیہ قرضہ کاروبار کے لیے لیا تھا انہوں نے. کس سے لوگ کسی سے لیا انہوں نے. تو اس کے علاوہ نا، نہیں ایک سیکنڈ، علاوہ چھوڑ دینا. قرضہ اس نے کس سے لیا ہے؟ بینک سے لیا کہ لوگوں سے لیا ہے؟ نہیں، لوگوں سے لیا. سود پہ لیا ہے بے سود لیا ہے؟ یہ نہیں مجھے پتا. دیکھو کمال بات نہیں ہے. کروڑ روپیہ لوگوں سے لے کے کاروبار کرنا، یہ کون سا کاروبار ہے جو کہ اعظم کرتا ہے؟ یہ کاروبار ہے؟ کیسی بات کرتے ہو؟ اعظم سے کہو کہ خدا کے واسطے اب قرضے کو اتارنے کی نیت کرے، یہ جو کاروبار کر رہا ہے اس سے نکلے. کام کرنا ہے اعظم نے زمینوں کا، اینٹوں کا، سپلائی کا، جو بھی زمین سے یا کنسٹرکشن سے ہو وابستہ چیز، یہ کام کرنا ہے اس نے. یہ کریم و شریموں کا کام نہیں کرنا ہے اس نے. یہ جو بات کہتا ہے اس میں اپنی نیت کو صحیح رکھنے کی اللہ سے دعا کرے، سورہ اخلاص پڑھے اور اس طرف آئے. اب بتائیے اگلی بات. میری نا 6 سال سے نا گردے کے قریب 2 جگہ پہ درد ہوتی ہے. تو 6 سال ٹیسٹ بہت کروائے ہیں، ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، تم دم کی طرف جاؤ. دم والے کی طرف گئی ہوں تو آرام نہیں آ رہا مجھے. تو درد ایسی ہوتی ہے کہ آدھا گھنٹہ پوری ہوتی ہے، 1 گھنٹے بعد، کبھی 2 گھنٹے بعد کچھ دن ہوتی ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنا یورین ٹیسٹ کرایا تھا؟ جی بہت دفعہ کروایا ہے، وہ کیسے کلیئر آتا ہے. پہلے الٹرا ساؤنڈ بھی کروایا ہے، وہ سارے ٹیسٹ کروائے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں صحیح ٹیسٹ ہیں. لیڈی ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا، کہتی ہمیں یہ میڈیکل مسئلہ ہی نہیں ہے تمہارا. اچھا اگر تو ڈاکٹر قابل ہے اور میری طرح کا نہیں ہے، اس نے بات کہی ہے، تو تم اپنا ہاتھ رکھ کے سیدھا اس جگہ پہ آیت کریمہ اور سورہ فاتحہ کا دم کیا کرو. دم سے مراد ہے 7 یا 21 دفعہ اس کو پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں، اگر تو یہ مسکولر اسپیزم نہیں ہے تو پھر تمہیں یورین کے اندر انفیکشن یا کریٹنین کا جو لیول ہے وہ اونچا آنا چاہیے. نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے جو آپ فرما رہی ہیں، لیکن قرضہ اتارنے کے لیے اسے کہنا کہ سورہ اخلاص تلاوت کرتا رہے، اللہ اس کا قرضہ انشاءاللہ ضرور چکا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. حضور اقدس یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ ہم باتیں شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کی اور وہ ایک کامن ٹاک کے طور پہ، گوسپ کے طور پہ کر جاتے ہیں، لیکن وہ بنیادی طور پہ اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت بھی لے رہے ہیں اور غیبت بھی کر رہے ہیں. اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اس کی ہدایت کریں لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ یہ آپ نے جس طرح یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یہ نہ صرف غیبت بنتی ہے بلکہ یہ خیانت بھی بنتی ہے. کیونکہ آپ ایک دوسرے کے گفتگو کے جو راز ہے اس کے بھی امین ہیں. آپ اپنے گھریلو معاملات کے بھی امین ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اپنے گھر کے بھی اور اپنے بچوں کے بھی، اپنے اہل خانہ کے بھی رازوں کے امین ہیں، اور ان سب کو اپنی پناہ میں لے کے تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے باعزت طور پہ اور باوقار طریقے پہ چلانا ہے. بڑی ہی مہربانی، بہت ہی ممنون آپ کا. اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ 2 لوگ ہیں جو کہ جنت میں اور دوزخ میں جانے کے لیے کرائٹیریا جو ہے، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جو مسکین ہے، کمزور ہے، وہ جنتی ہے، اور اگر وہ اللہ کی قسم غیرت پہ آ کے کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. کون جنتی نہیں ہے؟ جہنمی کون ہے؟ جو تکبر والا ہے، جو ایروگینٹ ہے، جو اپنے لٹھے کی شلوار کی آواز میں اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتا ہے. ان دونوں کے اندر میں حیران تھا کہ کوئی عبادت کا تصور نہیں ہے، آپ کے صرف کردار کی بات ہے.